بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کچھ نئی اپڈیٹ سے نئے ویلاگ کے ساتھ گلفام چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ فرسٹ آف آل ہم نے بات کرنی ہے عمران خان صاحب سے ملاقاتوں کو جو پابندی ہے اس کا آج تقریباً 96 ڈیز کمپلیٹ ہو چکے، اور آج کا دن منگل کا دن جو فیملی سے ملاقاتوں کا دن تھا اس میں ایک بار پھر سے جو ریاست کا رویہ تھا، جو حکومت کا رویہ تھا یا ان کے جو سرپرستوں کا رویہ تھا وہ ہم نے دیکھا، اور اس کے نتیجے میں ایک بار پھر فیملی کی ملاقات جب میں آپ سے مخاطب ہوں اس وقت تک نہیں ہو سکی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عمران خان صاحب ایسا کون سا ان کے پاس ایٹمی راز ہے کہ اگر ان کی ملاقات فیملی سے کروا دی جائے گی تو وہ ان کو بتا دیں گے، یا ان کے اگر وکلاء سے ملوا دیا جائے گا یا ان کے کسی رشتہ دار سے ملوا دیا جائے گا تو ایسی کون سی بات ہے جو باہر آ جائے گی۔ ایک تو 8 فروری کا خوف ہے، اور اس خوف کے پیش نظر بڑے بڑوں کی نیندیں اڑی ہوئی ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ جس طرح کا مومنٹم بن رہا ہے، جو سہیل آفریدی ایکشن ہے، یا جس طرح سے انہوں نے لاہور کے اندر ایک ماحول بنایا، پھر کراچی کے اندر گئے، پھر انہوں نے کے پی کے اندر مختلف مقامات کا وزٹ بھی کیا، ابھی انہوں نے بلوچستان کا وزٹ بھی کرنا ہے، تو ان کا جو ایک نعرہ لگ رہا ہے ہر چوک ڈی چوک، تو یہ خوف بن رہا ہے۔ سیکنڈ، ان کو لگتا ہے کہ اگر عمران خان سے ملاقات کروا دی جاتی ہے تو شاید جو احتجاجی حکمت عملی ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی چیئرمین ہیں وہ ان کو بتا دیں گے، اور حکومت کے لیے یا ان کے سرپرستوں کے لیے شاید کوئی مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ لیکن ریئلٹی یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ملاقاتیں نہیں بھی کرواتے تو مجھے نہیں لگتا کہ جو پچھلی ملاقات ہوئی ہے اس کے بعد جو انہوں نے اسٹریٹ موومنٹ کا جس میں پیغام دیا تھا سہیل آفریدی کو، تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان کو اتنا نہ سمجھ ہوگا کہ جس نے ابھی تک حکمت عملی نہیں دی ہوگی، تو یہ میرا خیال ہے آپ کی خام خیالی ہے۔ اگر فیملی کو آپ ملوا دیں گے تو انٹرنیشنل لیول پر جو آپ کی بےزتی ہو رہی ہے، جو بدنامی ہو رہی ہے، اور جو آپ کا امیج خراب ہو رہا ہے کہ آپ نے عدلیہ کو بوٹ کے نیچے رکھا ہوا ہے، آپ نے آئین اور قانون کا جنازہ نکال دیا ہوا ہے، یہ سارے کا سارا تاثر جو یہ ختم ہونے کا امکان تب ہوگا جب آپ ان چیزوں سے نکل کر پاکستان کے لیے سوچنا شروع کریں گے۔ ابھی جو باڑہ اور قبائلی علاقہ جات جو ہیں ان میں آپریشن کے حوالے سے چیزیں چل رہی ہیں، اس میں ایک پروپیگنڈا کیا گیا، کیونکہ ڈی جے ایس پی آر صاحب کی پریس کانفرنس جو ہوئی تھی اس میں انہوں نے واضح طور پر کہا تھا کہ حکومت سے اجازت مانگ کون رہا ہے۔ جب صحافی نے سوال کیا کہ حکومت تو اجازت نہیں دے رہی، آپ پھر کیسے وہاں پر آپریشن کر رہے ہیں، تو ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کا یہ واضح طور پر کہنا تھا کہ حکومت سے اجازت مانگ کون رہا ہے، تو اگر وہ اجازت نہیں بھی دیں گے تو ہم پہلے بھی کرتے ہیں اب بھی کرتے رہیں گے۔ تو ایک پروگرام یہ بنایا گیا کہ جب یہ آپریشن شروع ہوگا تو سہیل آفریدی کے جو اپنے لوگ ہیں، جو علاقے کے لوگ ہیں، جو حلقے کے لوگ ہیں، ان کو جب نقل مکانی پر مجبور کیا جائے گا، کما دیے جائیں گے، تو ان کے دل میں سہیل آفریدی کے لیے شاید نفرت پیدا ہو جائے گی، یا ان سے دور ہو جائیں گے، یا اس حوالے سے جو پلان تھا حکومت کا کہ اس حوالے سے جب ان کو گھروں سے نکالیں گے تو سہیل آفریدی کے لیے ان کے دلوں میں نفرت پیدا ہوگی۔ لیکن سہیل آفریدی نے اپنے لوگوں کے پاس گئے، ان سے ملاقات کی، ان کو اعتماد میں لیا، ان کو بتایا کہ آپریشن کے حامی نہ ہم کل تھے نہ ہم آج ہیں، یہ جو بھی ہو رہا ہے یہ بندوق کے زور پہ ہو رہا ہے۔ اور سہیل آفریدی نے واضح طور پر ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ جو بندوق کا مقابلہ آپ قلم سے نہیں کر سکتے یا ڈائلاگ سے نہیں کر سکتے، بندوق کا مقابلہ بندوق سے ہو سکتا ہے، اور بندوق میں ریاست پر اٹھا نہیں سکتا۔ تو انہوں نے واضح طور پر اپنے لوگوں کو بتا دیا۔ اس کے بعد جو یہ بیانیہ تھا، یا جو سہیل آفریدی کے اپنے لوگوں کو ان کے خلاف کھڑا کرنے کا ایک طریقہ کار ڈھونڈا جا رہا تھا، یا ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا، وہ وہیں پر زبردست ہو گیا، اور سہیل آفریدی کو اس سے کوئی بھی ڈنٹ نہیں پڑا۔ اس کے بعد ناظرین، پاکستان کے اندر ایک بحث چل رہی ہے کہ جو ووٹر ہے اس کو ووٹ کاسٹ کرنے کا حق جو 18 سال کی عمر میں ملتا تھا، اب اس کو شاید 28ویں ترمیم کے اندر یہ دفعہ لا کر یہ ایکٹ پاس ہو جائے گا کہ ان کی 25 سال ایج کر دی جائے گی۔ میرا سوال پہلا تو یہ ہے کہ جو 18 سالہ نوجوانوں نے ابھی 2024 کے الیکشن میں ووٹ دیے تھے، کیا آپ نے اس مینڈیٹ کا احترام کیا؟ کیا آپ نے انہی منتخب نمائندوں کو سیٹیں دی ہیں جن کو عوام نے منتخب کیا تھا؟ اس کا سمپل سا جواب ہے کہ نہیں۔ اب اگر 18 سال کی عمر کی بجائے آپ 25 سال کرتے ہیں، اگر آپ 50 سال بھی کر دیں گے، تو اب گراؤنڈ لیول پر ہم چونکہ پھرتے ہیں، لوگوں سے ملتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، تو شعور اس حد تک آ گیا ہوا ہے کہ لوگ ان پڑھ سے ان پڑھ بندہ بھی بیٹھ کر اس کو بھی پتا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، شہباز شریف کی اوقات کیا ہے، وہ کتنا کر سکتا ہے بطور وزیر اعظم،
اس کو کہاں سے احکامات ملتے ہیں، کن کی بات سنتا ہے، کن کی بات مانتا ہے، وہ سارے کے سارے جو اس طرح کی چیزیں ہیں وہ لوگوں کو پتہ ہے۔ دوسرا میرا سوال ہے، قمر زمان کائرہ صاحب، انہوں نے ایک انٹرویو دیا اور وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ دیکھیں 18 سال میں اصل میں سیاسی طور پر اتنا بندہ باشعور نہیں ہوتا کہ وہ ووٹ کاسٹ کر سکے۔ تو جناب 19 سال کی عمر تھی بلاول زرداری صاحب کی جب آپ نے ان کو پاکستان کی اتنی بڑی پولیٹیکل پارٹی کا چیئرمین بنا دیا تھا صرف ایک پرچی کی بنیاد پہ۔ تو سوال یہ ہے کہ اس وقت 19 سالہ بچہ جو تھا، جو لڑکا تھا نوجوان، اس کے اندر اتنا سیاسی شعور تھا کہ وہ آپ جو 50-60 سال کے لوگ ہیں یا آپ کے دیگر جو ہم نوا ہیں جو 80 سال تک پہنچ گئے ہیں، اپنے قائم علی شاہ صاحب وغیرہ اور باقی سارے، اگر ان کو لیڈ کرنے والا بچہ جو ہے وہ 19 سال کا سلیکٹ ہو سکتا ہے تو میرے خیال ہے 18 سال کے بندے کو ووٹ ڈالنے کا بھی ہونا چاہیے۔ اس کے بعد بات کریں گے پیکا ایکٹ کو ختم کرنے کے حوالے سے مطالبہ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت نے، محمود خان اچکزئی صاحب نے اور راجہ ناصر عباس صاحب نے، ان کے دیگر قیادت ان کے ساتھ تھی۔ انہوں نے کہا کہ پیکا ایکٹ کے نام پر جو صحافیوں کے ساتھ یا عام سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے ساتھ جس طرح کا سلوک ہو رہا ہے اس کو بند ہونا چاہیے۔ یہ یاد رکھیں کہ پاکستان کے اندر جو بھی مزاحمت کی آوازیں ہوتی ہیں، جو بھی ظلم، جبر، فسطائیت، چادر چار دیواری کا تقدس کی پامالی ہو، آئین کی بدحالی ہو، قانون کی جناب تباہ حالی ہو، ان ساری کی ساری چیزوں کے اوپر جو بولتا ہے اس کو کوشش کی جاتی ہے کہ پیکا ایکٹ کے کسی دائرہ کار کے اندر لا کر اس کو نشان عبرت بنایا جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا پیکا ایکٹ یعنی خان صاحب کے دور میں جن ہمارے صحافیوں پہ لگا تھا وہ بھی 101% غلط تھا، اور آج جن کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، جن کے اوپر پیکا ایکٹ لگا کر ان کی آوازیں دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی سراسر ایک زیادتی اور ناجائز حرکت ہے۔ تو جو پیکا ایکٹ کل ناجائز تھا وہ آج بھی ناجائز ہے۔ اس کو ختم کرنے کے حوالے سے جو مطالبہ کیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان نے وہ بڑا زبردست ہے، اور اس کی جو قیادت ہے محمود خان اچکزئی صاحب ہوں، راجہ ناصر عباس صاحب ہوں۔ راجہ ناصر عباس صاحب کا آج بطور اپوزیشن لیڈر جو سینٹ ہے وہ بھی آج نوٹیفیکیشن ہوا ہے، اور باقاعدہ سے انہوں نے پہلی تقریر بھی کی، اس میں انہوں نے کہا کہ میں عمران خان کا باوفا ساتھی ہوں اور رہوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے میں سینیٹر بنا، ان کی وجہ سے آج مجھے اپوزیشن لیڈر جو سینٹ میں بنایا گیا ہے وہ بنایا گیا ہے۔ تو انہوں نے بڑی زبردست تقریر کی۔ کل جو اپوزیشن لیڈر بنے تھے قومی اسمبلی میں، محمود خان اچکزئی صاحب، انہوں نے اسمبلی میں خطاب کیا تھا، لیکن انفارچونیٹلی پاکستان کا میڈیا اتنا آزاد ہے کہ کل کی ان کی پہلی سپیچ جو تھی تو ہمارے میڈیا چینلز نہیں چلا سکے، کوئی چینل نہیں دکھا سکا۔ تو یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے، اور پاکستان کے اندر اگر آپ اسی طرح سے آوازیں دباتے رہیں گے، اسی طرح سے لوگوں سے ان کی آزادی اظہار رائے کا حق چھینتے رہیں گے اور ان کو فریڈم آف سپیچ سے محروم کرتے رہیں گے تو مسلسل جبر سے محسن دلوں میں ڈر نہیں رہتے۔ اللہ پاک وطن عزیز کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔